اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی، ہدایت یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹو، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو، یہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، انہیں پوجنے سے فائدہ کیا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے۔ بھائیو، تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم شرک و بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمرو بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان اور حجش کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے، ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، یہ شراب اور جوئے سے کوسوں دور ہیں، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی یا تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث ننگوار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہو جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے، اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزری تھیں، یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے، حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں دیں، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے خنجر بھونکے اور جتنا ہو سکا جسم روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، ابھی وہ تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے تقریباً 2 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے،
جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کی جستجو کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا پاس ہوتا اسی پر قناعت کرتے، کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھیں آپ کی راتیں۔ فکر و خیال کی پنہائیوں میں گوتے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، جو باطل معلوم ہوتا ذہن سے خرج دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہے، جب رمضان آتا تو بالکل ہی یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ پھر جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، کہیے میرے سرتاج، کیا احوال ہیں، کیسے مزاج ہیں، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے، سب خیر و عافیت ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، ان کی معصوم اداؤں کے مزے لیتے، پھر غار حرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا تھا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب آپ کے بس بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیہ کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہو گئی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ بس فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے دوسرے 2 بچے مل گئے، اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت خوبصورت تھا، ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ یہ کیسا بچہ ہے خدیجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ خدیجہ، حکیم جو میرے بھتیجے ہیں شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ محمد، بخدا اس کے چہرے پر تو شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے آثار پوری طرح نمایاں ہیں۔ خدیجہ، کہا جاتا ہے یہ بچہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے لا کر ہباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ ہباشہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ جس وقت زید اس بازار میں بیچے گئے ان کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔ آپ نے غلام کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا، پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ غلام، میرا نام زید ہے۔ محمد، اپنے باپ دادا یا اپنے قبیلے خاندان کا کچھ عطا پتہ بتا سکتے ہو؟ غلام، میرے والد کا نام حارثہ ہے، دادا کا نام شرحبیل ہے اور پردادا کا نام کعب ہے۔ میری ماں کا نام سعدی ہے، وہ سالبہ کی بیٹی ہیں اور قبیلہ تئی سے ہیں۔ آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں میرے چچیرے بھائی، اب یہ آپ ہی کا ہے۔ خدیجہ نے عادت کے مطابق بڑی محبت سے جواب دیا۔ آپ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر غلام کے ماں باپ کے پاس اطلاع بھیج دی کہ ان کو اطمینان ہو جائے، ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکے آ گئے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی، ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے، بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے محبت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، کوئی اور شکل کیا ہوگی؟ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اسے ابھی بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں،
اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے خوشی سے لے جائیں، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر تو آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ تو کرم ہی کرم ہے، سرتا آپ کی عنایت ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے۔ آپ نے زید کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ کیا بتا سکتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ زید ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور چاہو تو۔ غلام آپ سے لپٹ گیا، بولا نہیں میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا زید ہوش میں آ اور دماغ صحیح کر، ماں باپ اور قوم وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہو گیا؟ زید انہوں نے مجھے غلام کب بنایا ہے؟ انہوں نے تو مجھے وہ محبت اور وہ عزت دی ہے کہ میں انہیں کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے، فرمایا آپ سب لوگ گواہ رہیں، یہ آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ جذبات سے بے قابو ہو گیا، خوشی سے وہ رونے لگا۔ اس نے آپ کو احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ ہی کی پرورش میں آ گئے، ہاں وہی ابو طالب کے بیٹے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے سائے شفقت میں وہ زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ علی آپ کی پرورش میں کیسے آ گئے؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب تھے تو قصیر العیال، لیکن مالی لحاظ سے تھے پریشان حال، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ آپ اور وہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اللہ تم دونوں کا بھلا کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان میں سے جن دو کو چاہو لے لو۔ ابو طالب نے فوراً یہ تجویز منظور کر لی۔ عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو۔ اس وقت سے آپ علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اس کڑی کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔